ناظرین کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ کمنٹس میں جو آپس میں دستوں کی رباں ہیں، آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے آپ اس کو سماعت فرمائیں، بجائے اس کے کہ آپ آپس میں الجھے رہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی توہین کرنا، یعنی چاہے سنی ہے تو یہ بھی ان کے ہاں نہ صحابہ کی سیرت ہے، اور آپ کہہ لیں کہ نہ ہی اہل بیت کو آپ مانتے ہیں نہ ان کی سیرت، تو آپ یہ آپس میں ایک دوسرے کی توہین کرنا یا ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا، اس سے بہتر ہے اجتناب فرمائیں۔ ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ نے درمیان میں ایک بات کی تھی سب و شتم کے حوالے سے، تو سب و شتم کے حوالے سے بھی تو ایک ڈبل سٹینڈرڈ، چونکہ آپ نے جب شروع کی گفتگو تو آپ مولا کائنات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے کہ مولا کائنات پر سب و شتم کیا جاتا تھا، تو یہ سب و شتم کرنے والے آپ کے ہاں، یعنی چونکہ آپ ایک تو ہے نا ڈبل سٹینڈرڈ والے مولوی، ہم ان سے قطع نظر کہ یہ جو ایک متعصبانہ رویہ اپناتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے بھی، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتائیے کہ اہل سنت کو آپ نے معتدل ہو کر اہل سنت منہج کو پڑھا ہے اور آپ نے اس پہ ایک بہترین ابھی تجزیہ بھی بیان فرمایا کہ یہ مولا کائنات پہ سب و شتم سے مراد کیا کوئی سیاسی تنقید تھی، یا آپ اس سے یعنی کیا مراد لیتے ہیں کہ سب و شتم وہ گالم گلوچ تھا، اور اس میں کیا کوئی صحابہ بھی شامل تھے یا نہیں؟ اس کا میں چاہتا ہوں مختصر سا جواب دیں، چونکہ یہ آپ کے اسی گفتگو میں سے ہم نے سوال رکھا ہے۔ دیکھیں سید صاحب، جو امام علی علیہ السلام کی جو ذات ہے نا، ان کو دیگر صحابہ کی طرح وہ سمجھنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہاں جی، مفتی صاحب کو جو ہے نا وہ دوران گفتگو کال آ گئی۔ مومن سے پھر گزارش کریں گے کہ آپس میں الجھنے کی بجائے آپ گفتگو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو شریک گفتگو کریں گے، اور جو بھی ہمارے بھائی مؤدبانہ انداز میں اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے شریک گفتگو ہونا چاہیں گے، انشاءاللہ ان کے سوالات ہم لیں گے اور ان کو شریک گفتگو کریں گے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کی جو ذات ہے ہمارے ہاں بہت اس طرح لیا جاتا ہے کہ بیان کرتے ہیں بس صحابہ تو اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابہ اور ایک اہل بیت علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ علی کو وہ یعنی جو مقام جو دیا ہے، جو قرآن اور جو نصوص سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ ایک انتہائی ممتاز مقام۔ مستدرک کی کئی روایات ہیں کہ جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی علی کی تنقید کرتے تھے۔ اچھا، بریدہ اسلمی کی بھی روایت ہے جب وہ یمن سے آئے، اور خالد ابن ولید کی بھی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے علی کی شکایت کی جس میں سے توہین اور تنقید معلوم ہو رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ وہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، تو اس لیے ہمیشہ منع کیا، اور علی کا مقام اور اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے رکھی، غدیر خم میں رکھی، دیگر مقامات کے اوپر علی کا میرے ساتھ کیا مقام اور درجہ ہے۔ اس لیے احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ علی کو برابر نہیں کرتے، یعنی ہم جب صحابہ کہتے ہیں تو صحابہ سے مراد دیگر افراد ہوتے ہیں، اور جب ہم اہل البیت کہتے ہیں تو اس سے مراد علی اور پھر یہ زبان ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت کے اندر متقدمین کے ہاں یہ بات چلتی رہی۔ اچھا، یہ جو لوگ تھے نا جو سب و شتم کرتے تھے، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، 6229 ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سہل بن سعد کہتے ہیں استعمل علی المدینہ رجل من آل مروان، مروانیوں میں سے ایک مدینہ پر حاکم ہوا، اس نے سہل بن سعد کو بلایا، اس نے کہا فامرہ ان یشتم علی، علی کو تم گالی دو، فابا سہل نے انکار، فقال له اما اذا ابیت فقل لعن اللہ ابا تراب، تو اس مردود نے کہا کہ اگر تم یہ انکار کرتے ہو تو صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ ابو تراب کے اوپر لعنت کرے۔ اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب و شتم تھا نا، یہ صرف اتنا تھا کہ وہ لوگ ابو تراب کہا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بھائی یہ صرف بات نہیں تھی، شتم بھی کرتے تھے اور ابو تراب و لعنت بھی کرتے تھے۔ تو لعن تان کے جو الفاظ ہمارے یہاں مروی ہے نا محاورے میں، وہ یہی ہیں، وہ لوگ گالیاں بھی دیتے تھے، برا بھی کہتے تھے، سب و شتم کرتے تھے اور لعنت بھی کرتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ لعنت کرے وغیرہ، اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، دوسری آپ اہل سنت کے مفتی صاحب کہتے ہیں سیاسی تنقید ہے، یہاں سے مراد سیاسی تنقید ہوتی تھی۔ مفتی صاحب کون سے مفتی صاحب کہتے ہیں؟ مفتی راشد۔ اچھا، میں نہیں جانتا ان کو۔ اچھا، یہ 6220 ہے، سیاسی تنقید اگر وہ مراد لیں، میں اب وہ کس طرح مراد نہیں لی جا سکتی اس پہ بھی ہم آتے ہیں۔ 6220 ہے، مسلم کی روایت ہے، عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے والد نے بیان کیا، قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں امیر بنایا، جی، فارسی میں بھی ایسے ترجمے کیے ہیں سیستان کے علماء اہل سنت نے۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امرا کا معنی وہ یہاں امیر بنانے کے کرتے ہیں تاکہ وہ یہ بچا جا سکے کہ وہ حکم دینے والے نہیں تھے، یعنی ان کو حکم سے بچایا جا سکے نا۔ سید صاحب عربی، یہ لوگ تو عربیت سے ہی ناواقف ہیں، ان لوگوں کی جہالت یہ دیکھیں کہ امیر بنانے کے لیے یا تو باب تفعیل کا صیغہ ہونا چاہیے یا یہاں پر واللہ کا لفظ ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے واللہ، یعنی اگر یوں ہوتا ہے واللہ معاویہ سعدا یا ارسل معاویہ سعدا والیا، اس طرح کے استعمال ہوتا ہے امیر بنانے کے لیے۔ ہمارا اگر استعمال ہو تو یہ کم سے کم لغت، یعنی المنجد کے اندر بھی ایک بچہ اگر دیکھ لے درجہ اولا کا طالب علم تو وہ یہ جان لے گا اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینے کے معنی میں، اور امیر بنانا جو ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ولا یولی تولیت، گورنر بنانا، ولی بنانا، یا اس کے صلے میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو استعمال ہوتا ہے۔
دوسرا اہم دلیل یہ ہے کہ یہاں پر امیر بنانے کا معنی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص اگرچہ وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے، یعنی نہ جمل میں تھے نہ صفین میں، لیکن یہ بات یعنی محکم ہے، مدلل ہے یہ بات کہ سعد بن ابی وقاص کبھی بھی معاویہ بن ابی سفیان کے گورنر نہیں بنے، امیر نہیں بنے، پورے زمانے میں کوئی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتا، بتا سکتا کہ انہوں نے امارت قبول کی ہو مدینہ میں رہتے تھے سعد بن ابی وقاص، اور یہ اس زمانے کا واقعہ جب وہ معاویہ بن سفیان وہ حج کے لیے مدینہ میں آئے تھے، یہ وہ اس زمانے کا واقعہ، اور عبداللہ بن عمر بھی وہاں پر ان کو بلایا تھا، اور ان کو وہ جو دھمکانے کا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے باپ سے بہتر ہوں، وہ پوری روایت موجود ہے بخاری کے. اچھا، تو یہ اس زمانے کا واقعہ ہے. پوری تاریخ سے سید صاحب کو یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سعد بن ابی وقاص ایک لمحے کے لیے بھی معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت کے کارندے رہے ہوں، امیر رہے ہوں. تو یہ معنی کیسے کرتے ہو آپ کہ امیر بنایا ہو؟ بھائی امیر بنا ہی نہیں ہے، ایسی ہی امیر بنا دیا. ثابت کرو آپ کہ وہ امیر تھے، نہیں ثابت کر سکتے. ہاں بھائی، کہاں کا بنایا امیر بھائی، بتائیں تو صحیح. آذربائیجان کا بنایا یا کس جگہ کا بنایا بھائی؟ تو صحیح کہا کہ امیر بنایا، امیر نہیں بنا. فقال، انہوں نے پوچھا ما منع کا ان تسب ابا تراب، کیا بات ہے کہ تم ابو تراب کو سب نہیں کرتے، گالیاں نہیں دیتے. اچھا، ابن ماجہ میں غالباً لم ینل کا الفاظ ہے، نالا معاویہ، نالا کا الفاظ. ہاں، نالا جو ہوتا ہے نا کسی کی عزت کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کا کوئی اور معنی نہیں ہوتا، کوئی اور معنی نہیں ہوتا. تو فقال، انہوں نے وجہ بیان کی کہ بھائی یہ وجہ ہے. تو اس لیے اس کی بہت سارے ایسی روایات موجود ہیں جس میں بنو امیہ کی طرف سے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا، سب و شتم کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی تاریخ کی باتیں نہیں ہیں، ورنہ ناراض ہونے کی اور خفا ہونے کی باتیں. بھائی ہماری کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، لہٰذا اس میں حق کو قبول کرنا چاہیے، اور بجائے تحریفات کرنے کی یا منہ چھپانے کے ہمارے تو اصول ٹوٹ جائیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم جواب نہیں دے سکیں گے. یہ آپ کے اصول کوئی قرآن کے اصول تو ہے نہیں، قبول کر لینا چاہیے کہ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں اس طرح سے. جی، سب و شتم کرتے تھے سید صاحب. اچھا، صحابہ شامل تھے سب و شتم میں؟ میرے نزدیک جو یہ جو صحابہ کا لفظ ہے نا، صحابہ کا یعنی یہ جو لفظ ہے، کیا قرآن مجید نے، آپ مجھے بتائیں جس تعریف میں ہمارے اہل سنت استعمال کرتے ہیں، قرآن نے استعمال کیا ہے، حدیث نے استعمال کی، حدیث میں. اور اس پہ میری ایک تفصیل ہے کہ صحابہ، اگر یہ سوال آپ کے اس میں پروگرام میں ہوا کہ قرآن نے صحابہ کسے کہا ہے، اس لیے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں کہ، اور وہ آل مروان میں شتم کرو، اگر شتم نہیں کرتے ہو تو پھر یہ کہو کہ لعنت کرو. مجھے بتائیے آل مروان میں سے جو بندہ تھا کس کا گورنر؟ یا بھائی کسی ایک ریاست کے جو گورنر ہوتا ہے وہ بغیر امیر کے یا بغیر اتنا بڑا حکم. تو اس لیے کہ سب کچھ وہاں سے دمشق سے اس کے امور جاری، مراسیم اربعہ کے نام سے اس کی کچھ چیزیں ذکر کی ہے. مراسیم اربعہ معاویہ، ان کے 4 فرمان تھے. خاص طور پر عثمان کی افغانستان تک کی لوگوں کو بھیجا گیا، اور جو بھی اگر علی کے بارے میں فضیلت بیان کرتا ہو اس کو پکڑو اس کو اور بند کرو، جیلوں میں ڈالو. اس طرح کی جو ہے اس زمانے کے اندر